آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں تمیز الدین۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آیوروید کی دنیا کو مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے۔ عالمی صحت تنظیم نے بھارت میں روایتی دواؤں کا عالمی مرکز قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کوارڈ ملک بھارت بحر الکاہل کو آزادانہ اور کھلا بنانے کے اپنے عزم اور جمہوری اقدار کی وجہ سے متحد ہیں۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند اتر پردیش کے پورواچل کا آج سے 3 روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ مغربی بنگال اور آسام میں اسمبلی چناؤ کے تیسرے دور کے لیے، جبکہ تمل ناڈو اور پڈوچیری میں ایک ہی دن میں ہونے والے انتخابات کے لیے نامزدگی کے کاغذات داخل کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر پرکاش جاوڑیکر نے ملک کی 6 جگہوں پر آزادی کے امرت مہوتسو کا ورچوئل طریقے پر افتتاح کیا ہے۔ ملک میں مجموعی طور پر کووڈ سے بچاؤ کے لیے اب تک 2 کروڑ 82 لاکھ افراد کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آیوروید کی دنیا کو مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے۔ انہوں نے یہ یقین دہانی کل شام عالمی آیوروید فیسٹیول سے خطاب کرتے ہوئے کرائی۔ جناب مودی نے کہا کہ عوام آیوروید کے فائدوں اور قوت مناعت بڑھانے میں آیوروید کے رول کو سمجھنے لگے ہیں۔ جناب مودی نے یہ بھی کہا کہ عالمی صحت تنظیم نے بھارت میں روایتی ادویات کا عالمی مرکز قائم کرنے کا اعلان کیا ہے اور دنیا بھر سے طلباء آیوروید اور دوسری روایتی دواؤں کے مطالعے کے لیے بھارت آ رہے ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ آیوش طبی نظام کو فروغ دینے کے لیے قومی آیوش مشن شروع کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے پھر کہا ہے کہ بھارت نے بھارت بحر الکاہل کو خطے کے سبھی ملکوں کے لیے ترقی اور سیکورٹی کے اعتبار سے ایک جامع، کھلا اور آزادانہ منطقہ بنانے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ اپنے کئی ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ کوارڈ ملکوں کی پہلی چوٹی میٹنگ میں ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی، آب و ہوا میں تبدیلی اور ٹیکوں کے بارے میں تبادلہ خیال سے کوارڈ کو ایک مثبت قوت بنانے میں مدد ملے گی، جو بھارت بحر الکاہل میں امن، استحکام، خوشحالی اور پوری دنیا کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ جناب مودی نے کہا کہ جاپان، امریکہ اور آسٹریلیا کی مدد سے بھارت کی ٹیکہ بنانے کی صلاحیت کو بڑھایا جائے گا تاکہ بھارت بحر الکاہل خطے کے ملکوں کی مدد کی جا سکے۔ کوارڈ ملکوں نے بھارت بحر الکاہل خطے اور اس کے آس پاس سلامتی اور خوشحالی کو فروغ دینے کی غرض سے ایک ایسے آزاد، کھلے، اصولوں پر مبنی نظام کو ترقی دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے جس کی جڑیں بین الاقوامی قانون سے وابستہ ہوں۔ کل کوارڈ سمٹ کے بعد پہلی مرتبہ جاری کیے گئے ایک مشترکہ بیان میں کوارڈ رہنماؤں نے کہا کہ وہ قانون کی بالادستی، سمندری راستوں کے استعمال اور ان پر سے پروازیں کرنے، تنازعات کے پرامن حل، جمہوری اقدار اور علاقائی سالمیت کی حمایت کرتے ہیں۔ مغربی بنگال اور آسام میں اسمبلی چناؤ کے تیسرے دور کے لیے، جبکہ تمل ناڈو اور پڈوچیری میں ایک ہی دن میں ہونے والے انتخابات کے لیے نامزدگی کے کاغذات داخل کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آسام میں اس مہینے کی 27 تاریخ کو ہونے والے پہلے دور کے چناؤ کے لیے 269 امیدوار میدان میں ہیں۔ سرکاری ذرائع کے مطابق 10 امیدواروں نے اپنے نام واپس لیے ہیں۔ ادھر تمل ناڈو میں 16ویں اسمبلی کے انتخاب کے لیے کل نامزدگیاں داخل کرنے کا کام شروع ہوا۔ کل پہلے دن 60 امیدواروں نے کاغذات داخل کیے، جن میں ایک خاتون بھی شامل ہیں۔ ریاست میں ایک ہی دن یعنی اگلے مہینے کی 6 تاریخ کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ مغربی بنگال میں بی جے پی کے امیدوار سبھیندرو ادھیکاری نے نندی گرام سے کاغذات نامزدگی داخل کیے ہیں۔ محترمہ ممتا بنرجی بھی اسی حلقے سے چناؤ لڑ رہی ہیں۔ سی پی آئی ایم کی امیدوار میناکشی مکھرجی، جنہیں سنیکت مورچے کی حمایت حاصل ہے، اپنے کاغذات داخل کرائے ہیں۔ وہاں اگلے مہینے کی 1 تاریخ کو دوسرے مرحلے میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ کیرالہ میں اسمبلی چناؤ کے لیے کل نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ ریاست میں نامزدگیاں داخل کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔
پڈوچیری میں بھی کاغذات نامزدگی داخل کرنے کا کام جاری ہے. وہاں ایک ہی دن اگلے مہینے کی 6 تاریخ کو ووٹ ڈالے جائیں گے. صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند اتر پردیش میں پوروانچل کا 3 روزہ دورہ کریں گے. وہاں اپنے قیام کے دوران وہ سون بھدر اور مرزا پور اضلاع میں کئی پروگراموں میں شامل ہوں گے. پروگراموں اور ان کے آس پاس کی جگہوں پر سیکورٹی کا وسیع بندوبست کیا گیا ہے. آج تیسرے پہر کاشی پہنچنے کے بعد صدر جمہوریہ پوجا کے لیے وشوناتھ مندر جائیں گے. جناب رام ناتھ کووند شام کو دریائے گنگا کے کنارے دنیا بھر میں مشہور گنگا آرتی میں شامل ہوں گے. صدر جمہوریہ کل سون بھدر ضلع میں بنواسی سماگم پروگرام میں شرکت کریں گے. اس کے علاوہ وہاں سیوا کنج آشرم کی نئی تعمیر شدہ عمارت کو وقف کریں گے. یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں. اطلاعات و نشریات کے وزیر پرکاش جاوڑیکر نے آج ورچوئل طریقے پر آزادی کے 75 سال پورے ہونے کی تقریب آزادی کا امرت مہوتسو منانے کے لیے ملک کی 6 جگہوں پر نمائش کا افتتاح کیا. آزادی کی امرت مہوتسو نمائش کا 6 جگہوں جموں، امپھال، پٹنہ، بھبنیشور، پونے اور بنگلورو میں افتتاح کیا گیا. دلی میں نمائش کی افتتاح کے بعد جناب جاوڑیکر نے کہا کہ مجاہدین آزادی کی بہت سی قربانیوں کے بعد آزادی حاصل ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ اس نمائش سے لوگوں کو جدوجہد آزادی کے بارے میں جانکاری حاصل ہوگی. جناب جاوڑیکر نے کہا کہ وزیر اعظم کی جانب سے آزادی کا امرت مہوتسو منانے کا بنیادی مقصد عوام کو آزادی کی لڑائی سے جوڑنا اور انہیں اس کی جانکاری دینا ہے. اس موقع پر اطلاعات و نشریات کے سیکریٹری جناب امت کھرے، بیورو آف آؤٹ ریچ کے پرنسپل ڈائریکٹر جنرل جناب ستیندر پرکاش، PIB کے پرنسپل ڈائریکٹر جنرل جناب جے دیپ بھٹناگر اور دیگر اعلی اہلکار موجود تھے. ملک میں اب تک 2 کروڑ 82 لاکھ افراد کے کووڈ-19 سے بچاؤ کا ٹیکہ لگایا جا چکا ہے. وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 20,53,000 سے زیادہ افراد کو ٹیکے لگائے گئے. اسی مدت کے دوران 19,000 سے زیادہ مریض شفا یاب ہوئے اور اس طرح ملک میں روبہ صحت ہونے والوں کی شرح بہتر ہو کر 96.82% ہو گئی ہے. وزارت کے مطابق 1 کروڑ 9 لاکھ سے زیادہ مریض پہلے ہی صحت یاب ہو چکے ہیں. مہاراشٹر سے 15,817 نئے مریضوں کی اطلاع ملی ہے. اس طرح کل کیسوں کی تعداد 22,82,000 ہو گئی ہے. کورونا وائرس کے معاملات میں اچانک اضافہ ہونے سے پونے میں رات کا کرفیو لگا دیا گیا ہے، جبکہ پربھنی میں مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے. عالمی صحت تنظیم نے کہا ہے کہ ملکوں کو اس اندیشے کی بنا پر کہ ایسٹرازینیکا کے کووڈ-19 کے ٹیکے سے خون کی پھٹکیاں بن سکتی ہیں، اس ٹیکے کا استعمال بند نہیں کرنا چاہیے. تنظیم کا کہنا ہے کہ خون کی پھٹکیاں یا چکتا بننے کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے. عالمی صحت تنظیم نے جانسن اینڈ جانسن کے تیار کردہ کووڈ-19 ٹیکے کو سبھی ملکوں کو ہنگامی طور پر استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے. خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے آیوروید کی دنیا کو مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے. عالمی صحت تنظیم نے بھارت میں روایتی دواؤں کا عالمی مرکز قائم کرنے کا اعلان کیا ہے. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کواد ملک بھارت بحر الکاہل کو آزادانہ اور کھلا بنانے کے اپنے عزم اور جمہوری اقدار کی وجہ سے متحد ہیں. صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند اتر پردیش کے پوروانچل کا 8 سے 3 روزہ دورہ کریں گے. مغربی بنگال اور آسام میں اسمبلی چناؤ کے تیسرے دور کے لیے، جبکہ تمل ناڈو اور پڈوچیری میں ایک ہی دن میں ہونے والے انتخابات کے لیے نامزدگی کے کاغذات داخل کرنے کا سلسلہ جاری ہے. اطلاعات و نشریات کے وزیر پرکاش جاوڑیکر نے ملک کی 6 جگہوں پر آزادی کے امرت مہوتسو کا ورچوئل طریقے پر افتتاح کیا ہے. ملک میں مجموعی طور پر کووڈ سے بچاؤ کے لیے اب تک 2 کروڑ 82 لاکھ افراد کے ٹیکے لگائے جا چکے ہیں. خبریں ختم ہوئی.